اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اور اے نبی دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو تو جہاں پہ بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مکی دور کے تذکرے کے ضمن میں عام الحزن تک پہنچے تھے، یعنی نبوت کا 10واں سال، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ نتیجتاً سرداران قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور دارالندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر ادھر ادھر دیکھا کہ مکے کے سوا اور کون سی جگہ ایسی ہے جس کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا جائے۔ مکے سے قریب ترین طائف ہے، چنانچہ ایک امید لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ہوا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر تنہا گئے تھے، پھر عام راستہ چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں مڑ بھیڑ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے تو کیا عجب ہے کہ طائف کا یہ شہر اس انقلابی دعوت کا مرکز اور بیس بن جائے۔ لیکن جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب اس کو بیان کیا جائے تو دل شق ہوتا ہے اور سننے کے لیے بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ تینوں سرداروں نے اس قدر تمسخر امیز اور تحقیر امیز انداز اختیار کیا کہ پچھلے پورے 10 سالوں کے دوران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی پیش نہ آیا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعتاً رسول ہو تو میں کہیں تمہاری توہین کا مرتکب نہ ہو جاؤں اور عذاب خداوندی کا نوالا نہ بن جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ کسی نے بڑے ہی تمسخر اور تحقیر کے ساتھ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی اور شخص نبوت و رسالت کے لیے نہیں ملا تھا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر احوال سے مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو انہوں نے کچھ گنڈوں کو اشارہ کیا۔ اوباش لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہو گئے۔ اللہ کے رسول، محبوب رب العالمین، سید الانبیاء والمرسلین، اور آپ کے گرد کچھ اوباش لوگ جو پتھراؤ کر رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنوں کی ہڈیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، نالین خون سے بھر گئی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعف کی وجہ سے ذرا بیٹھ گئے تو 2 گنڈے آگے بڑھتے ہیں، ایک بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا دوسری طرف ہاتھ ڈالتا ہے اور کھڑا کر کے کہتا ہے کہ چلو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی اعتبار سے امتحان کا یہ نقطہ عروج تھا، یہ وہ کلائمیکس تھا کہ جہاں سے ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی تھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی جس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ چیر چیر ہوتا ہے۔ اے اللہ، کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں؟ تیری ہی جانب میں فریاد لے کر آیا ہوں۔ اپنی قوت کی کمی کی، اپنے ذرائع و وسائل کی کمی کی، اور لوگوں میں جو رسوائی ہوئی ہے اس کی،
اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو نے میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہ خداوندی میں وہ عبد کامل عرض کرتا ہے، پروردگار، اگر تیری رضا یہی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے، تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ پروردگار، میں تو تیرے ہی روح انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملک الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ جو کہ پہاڑوں پر مامور ہے، اور جبرائیل امین اس کے ساتھ زمین پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے حضور، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین میں یہ وادی طائف کا شہر واقع ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرما بن جائیں۔ اس پر وہ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے لیے عذاب نہیں بھیجا گیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے لیے یہ بات قابل توجہ ہے کہ سرزمین پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کو لانے والے محمد بن قاسم تھے، جو کہ ثقفی تھے، اور بنو ثقیف کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، جو کہ طائف کا ہی ایک قبیلہ تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یوم طائف ایک ٹرننگ پوائنٹ کے اعتبار سے شدید ترین دن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ آج کے دن تک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ان کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو ان کی استقامت کو جانچ لو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا لوہا خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو کہ اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں۔ لیکن اس دن کے بعد اب نصرت خداوندی کا ظہور شروع ہوتا ہے، فوری طور پر ملک الجبال کی حاضری، لیکن اصل اظہار ہوتا ہے مکہ واپسی کے بعد۔ مکہ واپسی کے بعد اب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں، ایک راستہ خود بخود رحمت خداوندی سے کھلتا ہے۔ 10 نبوی ہی کے ماہ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 6 افراد سے ہوتی ہے جو مدینہ سے آئے ہوئے تھے، اور یہ 6 اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ مینا کی وادیوں میں ایک وادی ہے جہاں ملاقات ہوتی ہے۔ اگلے سال پھر یہ لوگ آتے ہیں 11 نبوی میں، اور 12 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے، اور پھر وہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ کوئی اپنا شخص بھیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کی تربیت اور تزکیے کا مرکز و محور صرف اور صرف قرآن حکیم تھا۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ بھیجتے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن زرارہ کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں اور شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلاتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ 1 سال کی محنت کا حاصل 12 نبوی میں 75 افراد کو لا کے محمد مصطفیٰ کی جھولی میں ڈالتے ہیں، جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں ہوتی ہیں، جو کہ بیعت عقبہ ثانیہ کی وجہ بنتی ہے۔ حضرت عباس جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، انہوں نے انصار مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، اس بات کو جان لو کہ محمد ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہیں۔ اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے۔ چنانچہ بنی ہاشم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی۔ اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جواب دے دو۔ لیکن انصار مدینہ جو وعدہ کرتے ہیں تو تن من دھن نشاور کر کے اس کو پورا کرتے ہیں، اور انصار مدینہ کہتے ہیں کہ اگر حضور ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اس وقت
وہی صحابی حضرت سعد ابن زرارہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی انصار مدینہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگوں اچھی طرح سمجھ لو، ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہو۔ محمد کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ اور سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا۔ جو ذمہ داری انصار مدینہ نے سنبھال لی اور اٹھائی، ان کو پوری طرح اس بات کی سمجھ تھی کہ اس کے کیا نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ 1290 میں جو بیعت عقبہ ثانی ہوئی، یہ اس کی تمہید تھی جو کہ بعد میں ہجرت کی صورت اختیار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے، لیکن یہ قاعدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے اور اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح اجازت نہ مل جائے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی انتہائی گہرے دوست اور یار غار اور رفیق راہ حضرت ابو بکر صدیق کی معیت میں مکہ ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ زبان مبارک پر وہی دعا تھی جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہتے ہیں۔ اس وقت وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ کھوجی بالکل غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبراتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈال لی تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ لیکن وہ صبر اور استقامت کا پیکر، جسے اپنے رب کی ذات پر کامل یقین تھا، جس کی قوت اور اس کا راز اللہ پر توکل تھا، وہ فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، کسی رنج اور غم کا کوئی موقع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا رفیق ہے، ہمارا مددگار ہے۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرت مدینہ کے نتیجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلابی جدوجہد ایک بالکل نئے دور میں داخل ہوتی ہے۔ اگر جدید انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو پیسو ریزسٹنس کا دور اب ختم ہوتا ہے اور اب ایک ایکٹیو ریزسٹنس کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب تک حکم تھا کہ ہاتھ باندھ کر رکھو، ماریں کھاؤ، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ مدافعت کرو، اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، مگر تمہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مدافعت کرو۔ لیکن اب ہاتھ کھول دیے گئے تھے۔ سورہ حج کی آیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجازت دے دی گئی ان کو کہ جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے، جن پر ظلم اور ستم کے پہاڑ اٹھائے گئے ہیں، ان کے لیے آج سے اجازت ہے کہ وہ بھی اب جواب دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا وعدہ ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان کا اجر اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا واحد پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مدافعت میں ہاتھ ڈالیں بلکہ کفر کے استحصال کے لیے اقدام اٹھائیں، یعنی کہ صرف مدافعت نہیں کرنی بلکہ کفر کے خلاف اب کھڑے بھی ہونا ہے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں اور ان کو ہم اپنی آج کی معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکی دور چونکہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو دور تھا جس میں عام الحزن بھی آیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال سوشل بائیکاٹ کو بھی فیس کیا، اور ان ساری تکلیفوں اور ان ساری آزمائشوں کے بعد طائف کا جو معاملہ ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اور اس فریاد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سوال بھی کیا کہ کیا اللہ تو نے دشمنوں کے مجھے حوالے کر دیا، مگر ساتھ ہی اس عبد کامل کو، اس مکمل ہستی کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو اس پر راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے صرف تیری پناہ، تیری رضا درکار ہے۔ تو آج اگر ہمارے اوپر دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی طعنہ، کوئی الفاظ سننے پڑتے ہیں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس دعوت کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سوسائٹی کی طرح چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہی سبق ہم نے پڑھا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کب دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، حالانکہ دین ہی تو دنیا ہے، دین ہی تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دنیا کے معاملات کیسے طے کرنے ہیں، ہم نے دنیا والوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیسے ملنا جلنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سیرت رسول ہی تو بتاتی ہے۔ تو پھر کس نے ہمیں یہ بات سکھائی، سمجھائی، پڑھائی اور ہمارے عمل کے اندر بھی ڈال دی کہ ہم صرف اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم نے دین پر چلنا ہے۔ جب ہم دین پر چلنا شروع کریں گے تو خود بخود ہماری دنیا بھی بہتر ہونی چلی جائے گی، ہمیں لوگوں کے ساتھ احسن معاملات کرنے آ جائیں گے، ہمیں سچ بولنا آ جائے گا، ہم بے ایمانی سے، دھوکے بازی سے، چال بازیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر جب ہم دین پہ چلنے لگیں گے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد اور نصرت مانگیں گے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا پیریڈ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف آزمائشیں آئیں، اور ان آزمائشوں کے بعد طائف سے واپسی پر ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا، ایسا کلائمیکس آیا وہاں سے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت شروع ہو گئی۔ اس صبر اور اس امتحان کے بعد ان کو پوری طرح سے ان کی استقامت کو، ان کے برداشت کو، ان کے توکل کو پوری طریقے سے آزمایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی آزمائشوں پہ پورے طریقے سے کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ملک الجبال کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا اعلان ہوا، اور پھر باقاعدہ طور پر لوگ اسلام کی طرف آنا بھی شروع ہوئے۔ پہلی دفعہ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد 12 لوگوں نے اگلے سال، پھر اس کے بعد 75 لوگ دین میں داخل ہوئے، اور پھر بیعت عقبہ ثانی ہوئی۔ تو یہ جو ایک سارا سلسلہ ہمیں ملتا ہے دین کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، اس کو پھیلانے کا، اس میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہت صبر آزما کام ہے، یہ بہت برداشت آزما کام ہے، یہ ایسا کام ہے جس میں انسان کو پورے طریقے سے اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہوگا، اسے بے صبرا نہیں ہونا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بس آج میں نے دعوت دیا اور کل سب لوگ جو ہے نا اس دعوت کو قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی جرنی ہے جس میں انسان تھک جائے گا، بار بار گرے گا، بار بار کھڑا ہوگا، اور اپنا توکل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر رکھے گا، اور اس امید کے ساتھ کام کرے گا جب میرا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، جب میرا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے، تو پھر میں اس میں دنیا سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کا یا دنیا سے اپریسیشن کا طلبگار نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے میں قبول کر لے۔ پھر اس کے بعد یہاں ایک اہم بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ بھیجا کیا وہاں جا کے تعلیم و تربیت کا کام کریں، تو وہ تعلیم و تربیت جو تھی وہ بھی کس کی زیر نگرانی تھی؟ وہ قرآن کے ذریعے تھی، یعنی کہ دعوت و تبلیغ و تربیہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ قرآن حکیم ہوگا۔ قرآن حکیم کے علاوہ کسی بھی اور طرف پکارنا، کسی پیر و مرشد کی طرف، کسی بھی علامہ کی طرف، کسی بھی پرسنالٹی کی طرف انسان کو بلانا جو ہے نا وہ در حقیقت اللہ کا راستہ نہیں ہے، وہ دعوت اللہ نہیں ہے، وہ دعوت اس شخص کے لیے ہے، وہ اس شخص سے محبت کرنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے، اس شخص سے کی تابعداری کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی تابعداری جو ہے وہ ہمیں دین میں نہیں ملتی، وہ ہمیں سیرت رسول میں نہیں ملتی۔ اور پھر ہجرت مدینہ سے پہلے بیعت عقبہ ثانی میں اس بات کو پورے طریقے سے پہلے کلیئر کر دیا گیا کہ آپ پورے طریقے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لیتے ہیں ان کی حفاظت کی، تو پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ بس وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے، اس کے لیے پورے طریقے سے حضرت عباس نے ہوم ورک کیا تھا، ان سے اس چیز کا عہد لیا گیا تھا کہ آیا کہ کیا تم اپنا تن من دھن سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو؟
اگر تو تم تیار ہو اور تم ہم سے وعدہ کرتے ہو کہ تم ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہو، تو پھر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ اور پھر انصار مدینہ جو تھے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا بھی، سنبھالا بھی، اور پورے طریقے سے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور قبول کیا دل سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرمائی۔ اچھا، اب یہاں پر ہم یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ بھئی مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین مددگار ہے، تو پھر انسانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں، اسباب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں۔ زمین پہ اسبابوں کو لینا بہت ضروری ہے۔ بنا اسباب کے ہم کچھ بھی کرنا چاہیں تو ہم صرف اور صرف بے وقوفیاں ہی کر سکتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو جو اسباب اویل وہ کر سکتا ہے وہ ان کو اویل کرے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تو آدم کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس اسباب کو استعمال کیا وہ مٹی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سبق کے لیے اس کو بتایا۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مطلب آدم کو بنانے کے لیے بھی سبب کا استعمال ہوا۔ تو اسی طرح دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں اور دین میں جب نصرت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہمیں اسباب کو بروئے کار لے کر آنا چاہیے۔ اور اس میں ہمیں جو اہم ایک سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ جتھے کی صورت اختیار نہ کر پائیں، جب آپ کمزور ہوں، جب آپ اس حال میں نہ ہوں کہ آپ اپنے مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اپنے دین کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے، تب تک آپ خاموشی سے اپنا کام کریں گے۔ جتنا ہو سکے آپ ایسا ایک کمیونٹی بنائیں گے، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے جو لوگ دین کے لیے اپنی جان، مال، عزت سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب آپ ایک ایسی سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں اب آپ ایک جتھے کی صورت اختیار کر سکتے ہیں اور آپ سامنے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اعلان کریں گے، پھر آپ ایکٹیولی ریزسٹنس کریں گے۔ مگر جب تک آپ کمزور ہیں آپ ایکٹیولی ریزسٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ جان کا نقصان ہوگا، مال کا نقصان ہوگا، عزتوں کا نقصان ہوگا، مگر اس میں دین کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ دین کی سربلندی تبھی ہوگی جب آپ بالکل پرو ہو کر کھیلیں گے، بالکل حکمت کے ساتھ کھیلیں گے کہ آپ کو ابھی اپنے گراؤنڈ کو پہلے تیار کرنا ہوگا، ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم ورک کرنا ہوگا۔ اس میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ بس اب اندھا دھن ہم کھڑے ہو جائیں اور ہم حکومت کے خلاف بات کرنے لگ جائیں، ہم ریاستی اداروں کے خلاف چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ دین کو غلبہ لا کر دینا ہے اور اس میں آپ اور میں ایک بہترین اکائی کے طور پر کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے مجھے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے۔ بس وہ میرا پارٹ کتنا ہوگا کہ میں نے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنا ہے، لوگوں کو آگاہی دینی حق کی، بجائے اس کے کہ میں لوگوں کو اداروں کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کروں جو کہ دین کی دعوت کو آگے تک پہنچنے ہی نہیں دیں گی، اس سے پہلے ہی روک دیں گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جو حیثیت ہے، اپنی جو اس کی جس لیول پر وہ کام کر سکتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرے، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اور بس وہ بستر میں لیٹ جائے اور وہ نظر انداز کر دے کہ جی ابھی تو ہم کیا کریں کہ یہاں پر تو خلافت تو ہے نہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے دین کے لیے محنت کرنے کی یا کوشش کرنے کی۔ تو یہ کوشش کی جائے گی تو ہی خلافت آئے گی نا۔ انقلاب کے لیے انسان کو خون دینا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ بنا مشقت کے، بنا محنت کے اگر صرف ہم اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہاں میں اپنے آپ کو صرف فرائض تک محدود کر لوں گی تو میں آج مسلمان ہی نہ ہوتی، ہم میں سے کوئی بھی شخص مسلمان نہ ہوتا اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب نے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کیا ہوتا، اور وہ بھی صرف اپنے آپ کو مخصوص عبادات تک رکھتے تو دین کبھی بھی ہم تک نہ پہنچتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔